کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے. ہم ڈاکہ ڈالنے کو مجرم سمجھتے ہیں. لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، لاکھ دفعہ وہ فوج ہو، لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو، لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں. ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے، عزت دی ہے. اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا، تعصبات کو فروغ نہیں دیا، گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا. موقف لیا ہے، اتفاق رائے بھی کیا ہے، اختلاف رائے بھی کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے. لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. پارلیمنٹ میں جائیں گے، احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے. کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا. اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے، بار بار لائے، انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے. ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا لیا. اسی فیصلے پہ قائم ہیں. محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے ابتدائی مشورہ نہیں کیا تھا. اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ایک اچھی اسٹریٹجی ہم بنا سکتے. لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے. اب ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اچھے کو ووٹ دوں، لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے. تو خواہش اور واجب پہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو واجب کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، خواہش کی نہیں. دو چیز ضروری ہیں، ایک عوامی بیداری اور ایک سیاستدانوں کی کمٹمنٹ. یہ غلط بات ہے. اگر میں ہوں تب میں بھی غلط ہوں، اگر کوئی اور ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم آمروں کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، کارکنوں کو بھی پٹواتے ہیں، عوام پر بھی تکلیفیں گزارتے ہیں. لیکن جب اقتدار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پھر انہی قوتوں سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں. یہ رویہ جب تک رہے گا سیاستدانوں کا، پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکے گی. ہمیشہ ان کی خواہش کی حکومتیں بنتی رہیں گی. لہذا سیاستدانوں کو پہلے اپنی کمٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے کہ وہ جب ایک جمہوریت پر یقین رکھ لیں تو پھر وہ جمہوریت ہی کے لیے بات کریں. پھر وہ یہ سودے بازیاں نہ کریں، نہ پیسوں کا سہارا لیں، نہ آمرانہ قوتوں کا سہارا لیں. ہر استحکام کے لیے ایک انہدام ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا گھر جو ہے زلزلے میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو گرائیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا، دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو. تو استحکام کے لیے آج اس حد تک غیر مستحکم ہیں ہم، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، کہ ایک دفعہ اس کا انہدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ 2018 میں سب سے بڑی داندھی ہوئی ہے، لیکن 2024 نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے. یہ پارلیمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں، یہ دھاندلی کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں اور قوم کے دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکے. ان کی جسموں پہ تو شاید حکومت کر سکے لیکن قوم دل سے اس کو تسلیم نہیں کرے گی. اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں. یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں. اس کے خلاف بھرپور عوامی رد عمل آئے گا، لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے. کیا شکایت آپ نے کی اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو منا لیں گے، کیا آپ کو منا لینے میں کامیاب ہوں گے؟ دوبارہ آپ کو کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے. مسئلہ قوم کا ہے، مسئلہ عوام کا ہے. انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں. چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے، بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے، پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں.
دیکھیے ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے. رات کو بھی ہمارے ایک دوست نے گھر پہ کھانے پہ سب کو بلایا تھا, ملاقات ہوئی سب کے ساتھ, بڑی اچھی ملاقات رہی. تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. اس میں مذاکرہ ہوتا ہے, اس میں ڈبیٹس ہوتی ہیں, حالات کو سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں. اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے, اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے, بہت سے لوگ اپنی نظریوں کے حامل ہیں. کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں, ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں, مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے. ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا. اس ساری قربانیوں کے باوجود اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا حکومت کے نواز شریف اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے نمائندے؟ بیٹا آپ لوگ میرے خیال میں پارلیمان کے نظام سے واقف نہیں ہیں. پارلیمان میں اپوزیشن ہوتی ہے, حکومت ہوتی ہے. ہم اپوزیشن بینچ پہ بیٹھے ہیں, وہ جہاں بھی ہوں گی. تو جسم سے تو میری کوئی لڑائی نہیں ہے نا, فکر اور ذہن اور دماغ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جہاں پر بھی اپوزیشن کی نشستیں ہوں گی وہیں پر ہم بھی بیٹھے ہوں گے. آپ نے ذکر کیا حکومت کی تو مدت کا آپ نے تخمینہ اندازہ لگایا ہے کہ 1 سال چلے گی. زرداری صاحب کو جو وہ کتنا عرصہ ان کا اقتدار بطور صدر رہے گا؟ دوسرا بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن عمران خان اور پی ٹی آئی کے متعلق تھی کہ وہ ایک یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. آپ کو کیوں اتنا جلدی اپنی ایکسٹریم پوزیشن واپس لے کر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ گیا؟ نہیں, وہ تو میرے خیال میں بار بار اس بات کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ ایک سوال بار بار کریں. میں جہاں بھی پریس میں جاتا ہوں ایک ہی سوال, پھر اس کا ایک ہی جواب, ایک ہی سوال پھر ایک ہی جواب. دیکھیے سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی تحلیل ہوں گی. موقف جو ہم نے اٹھایا تھا وہ اب بھی ہے, اور اس کو ہم نے اگر تحلیل کرنا ہے تو اس پر ہم ایک ماحول تو اب بنا سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جب ہم بات چیت کر سکیں, جو ہمارے تحفظات ہیں وہ کیسے دور کریں گے اس کو. جب دور ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے جی کہ وہ بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, لیکن اس کے لیے ایک ماحول تو چاہیے. اب جب تک ہم اختلاف کریں گے تو ظاہر ہے کہ میڈیا کا پیٹ تو بھر سکے گا, اس سے آپ کے کام تو چلتا رہے گا, لیکن یہ ہے کہ اس سے ملک کو تو کچھ نہیں ملتا. جو لڑائی رہے گی اور لڑائی رہے گی, تو پوری دنیا میں ہم نے اپنے موقعوں کو تعارف کرایا ہے, احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, وہ ابھی تک برقرار ہے. اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر ان اختلاف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیر مقدم کریں.